تہجد کا وقت ہو رہا تھا۔ نوافل ادا کرنے کے بعد میں ٹہلی والی سرکار اور بابا جی سرکار کا دیا ہوا وظیفہ پڑھنے بیٹھ جاتا ہوں۔ یہ وظیفہ سجدے میں گر کر پڑھنا شروع کیا تھا۔ آدھ گھنٹہ یوں ہی سجدے میں پڑے رہنے میں اپنے رب سے اس کی حفاظت و وکالت اور رحمت مانگتا رہا۔ پھر خشیت الہی کو اپنے رگو پے میں محسوس کرنے لگا۔ میرا رواں رواں خواب کے اذیت ناک احساس سے نجات پانے لگا۔ ٹالی والی سرکار نے سچ کہا تھا، تہجد کے وقت ایک مسلمان کو اپنے رب سے جو قربت میسر آتی ہے، شاید وہ کسی اور وقت کی عبادت و ریاضت میں نصیب نہ ہو۔ قبولیت کی گھڑی کے اوقات کا تعین اس رب کائنات کے اختیار میں ہے۔ اس کا فضل اور رحمت ساعتوں کی پابند نہیں ہے، لیکن جو نزاکت و لطافت تہجد کی ان ساعتوں میں محسوس ہوتی ہے، یہ اس بندے سے پوچھا جا سکتا ہے جو شب گزاری کا عادی ہو، جسے عبادت و ریاضت میں سرخ روئی حاصل ہو۔ یہ تو وہ لمحات ہوتے ہیں جب میرا مولا کل اپنے بندوں کی سسکیوں کو تھپ تھپاتا ہے، اپنے بندے سے خوش ہو کر اپنے فرشتوں سے کہتا ہے، دیکھو دیکھو تو میرے اس بندے کو، اس نے رات آنکھوں میں گزار دی صرف میرے لیے، یہ مجھ سے جو مانگے گا میں اسے دوں گا۔ اللہ اللہ، کیا شان ہے میرے سونے اللہ کی۔ وہ بندے سے کبھی دور نہیں ہوا، وہ بڑی محبت سے اپنے بندے کو دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن افسوس بندہ غفلت سے بیدار ہی نہیں ہوتا۔ میں نے اس رات اپنی برسوں کی عبادت کا ایک نیا ہی لطف اٹھایا۔ میں نے عہد کیا کہ اب میں روزانہ رات کے اس لمحے جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، میں صرف اور صرف اپنی جان کے مالک اللہ کے لیے جاگا کروں گا۔ لیکن افسوس، اس ذات کامل نے اپنی ایک رات کی عبادت سے اتنا فیض دے دیا کہ میں اس کی لاج نہ رکھ سکا، اور ناشکروں کی طرح یہ بھول گیا کہ میں نے اس رات جو عہد کیا تھا اس کا کیا ہوا۔ میں بھی ان بندوں کی طرح دنیا کے پیچھے لگ گیا جو اللہ سے قربت محض دنیا کی طلب کے لیے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگلی صبح میں جلد بیدار ہو گیا تو ریاض شاہ کو اپنا خواب سنایا۔ اس نے مجھے تسلی دی اور کہا، آج رات بابا جی سرکار آئیں گے تو ان سے بات کرنے کے بعد میں مکھن سائیں کا بندوبست کرتا ہوں۔ ریاض شاہ نے کچھ پڑھ کر میرے سینے پر پھونک ماری اور کہا، بابا جی نے تمہیں جو وظیفہ دیا ہوا ہے اسے پڑھتے ہوئے جانا، اللہ خیر کرے گا۔ اس روز خلاف توقع میرا پرچہ بہت اچھا ہوا تھا، حالانکہ میں پریشان تھا۔ اللہ نے میرے لیے پرچہ آسان بنا دیا تھا۔ میں ملک وال آنے کے لیے لاری اڈے پر پہنچا اور بس پر سوار ہو کر میں سیٹ پر دبک کر بیٹھ گیا۔ میں نے خالی الذہن بیٹھنے کے بجائے اللہ کا ذکر کرنا مناسب سمجھا اور بزرگوں کا دیا وظیفہ پڑھنے لگا۔ میں اس وقت وظیفہ پڑھنے میں اتنا مگن تھا کہ جب کنڈکٹر نے مجھ سے ٹکٹ کے پیسے مانگے، میں نے پیسے نکال کر دیے تو اس نے پوچھا، کہاں جانا ہے؟ میں نے سمڑیال کی نہر کے اسٹاپ کا بتایا تو وہ بولا، باؤ جی یہ بس سمڑیال نہیں جا رہی۔ ہیں تو پھر کہاں جا رہی ہے؟ میں نے چونک کر پوچھا، اور پھر میری نظریں بس سے باہر کا منظر دیکھنے لگیں۔ بس شیخ مولا بخش کے تالاب کے قریب سے گزر رہی تھی۔ جناب، بس ظفروال کی طرف جا رہی ہے۔ تو نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے غصے سے کہا۔ سواریاں میری طرف دیکھنے لگیں۔ ظفروال سیالکوٹ کے بارڈر کی طرف ایک قصبہ تھا۔ دیہاتی لوگ اور طالب علموں سے بس کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ آپ کو نہیں پتا بس کہاں جا رہی ہے؟ حیرت ہے، میں تو دہائی دے دے کر سواریاں اکٹھی کر رہا ہوں، سب کو پتا ہے بس کدھر جا رہی ہے۔ کنڈکٹر الٹا مجھے غصے سے دیکھنے لگا۔ اچھا تو مجھے اتار دو، میں سیٹ سے نکلنے لگا۔ وہ بس رکوانے لگا تھا کہ مان ایک قریب بیٹھی سواری نے دوسرے سے سوال کیا، سیداں والی یہاں سے کتنی دور ہے؟ بس اگلا سٹاپ ہے، دوسری سواری نے بتایا۔ سیداں والی، یہ نام سنتے ہی جیسے میرے ذہن میں ہلچل سی مچ اٹھی۔ بابا تیلے شاہ نے مجھے سیداں والی آنے کے لیے کہا تھا اور میں وعدہ کرنے کے باوجود بھول گیا تھا۔ کئی روز بیت گئے تھے، میں دوبارہ سیٹ پر بیٹھ گیا اور کنڈکٹر سے کہا، مجھے سیداں والی اتار دینا۔ میں نے اسے کرایہ دیا تو وہ عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس وقت میری اضطراری حالت ہی ایسی تھی، میں کئی برسوں سے سیداں والی جانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ہمیشہ کوئی نہ کوئی رکاوٹ ایسی آتی تھی کہ میں اپنے ارادے پر عمل نہ کر سکتا تھا۔ لیکن آج تقدیر نے خود مجھے اس راہ پر ڈال دیا تھا۔ بس اورے جا کر ٹھہری تو میں جلدی سے نیچے اتر گیا۔ پل ایک کے پہلو میں یہ واقعہ یہ گاؤں خاصا قدیم تھا اور اورے سے سیداں والی شریف زیادہ دور نہیں تھی۔ میرے والدین میری پیدائش سے بہت پہلے یہاں رہ چکے تھے۔ والدہ کی زبانی میں پیر کاکے شاہ کے بارے میں بہت سی حکایات سن چکا تھا۔
میرے ذہن کے ایک گوشے میں اس مجذوب ولی کی کرامات کا بسیرا تھا۔ بس سے اترتے ہی میرے قلب و ذہن میں ان کی نورانی پرچھائیاں رینگنے لگیں۔ اس وقت دھوپ پھیلی ہوئی تھی، لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ بس سے اتر کر اندازہ ہوا کہ میں نے غلط سٹاپ کا انتخاب کیا ہے۔ سیداں والی جانے کے لیے بس قصبے کے قریب سے ہو کر گزرتی تھی، لیکن میں ایک سٹاپ پہلے ہی اتر گیا تھا۔ میں نے ایک دیہاتی سے سیداں والی کا راستہ پوچھا تو اس نے بتایا کہ 2 کوس دور ہے۔ مجھے بھوک بھی ستا رہی تھی۔ میں نے ہوٹل پر کھانے کا سوچا۔ ایک ٹوٹے پھوٹے کھوکھے میں ایک دیہاتی بوڑھا جس نے بنیان اور دھوتی پہن رکھی تھی نان پکوڑے بیچ رہا تھا۔ 10-12 لوگ وہاں بیٹھ کر نان پکوڑے کھا رہے تھے۔ اس کے سوا دور دور تک اور کوئی ہوٹل نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں کھوکھے والے کے پاس پہنچ گیا اور 5 روپے دے کر نان پکوڑے مانگے تو وہ میری طرف دیکھنے لگا۔ پتر، پردیسی ہو؟ پردیسی، مجھے اس لفظ میں بڑی اپنائیت محسوس ہوئی۔ دیہاتی لوگ دوسرے شہروں سے آنے والوں کو پردیسی ہی کہتے ہیں، جبکہ ہمارے ہاں تو پردیسی سے مراد دوسرے دیش سے آئے ہوئے انسان کو کہا جاتا ہے۔ ہماری دیہی زندگی میں دور دراز کے دیہاتوں اور شہروں کو بھی دوسرا دیس ہی سمجھا جاتا ہے۔ کھوکھے کے پاس ایک ٹوٹی پھوٹی چوکی پڑی تھی، میں اس پر بیٹھ گیا۔ ہاں بابا، میں پردیسی ہوں، لیکن آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ میں نے پوچھا۔ پتر جی، جمعرات کو میں نان پکوڑے پیسے لے کر نہیں بیچتا، یہ نظر نیاز کا دن ہوتا ہے۔ دور دور سے لوگ اس روز میرے نان پکوڑے کھانے آتے ہیں، اس لیے میں جان گیا کہ تم پردیسی ہو۔ بابا بوٹے کی دکان کا رواج نہیں جانتے؟ سوری بابا، میں نہیں جانتا تھا، میں نے کہا تو اس نے ایک ٹھنڈے نان کے اوپر چند گرم گرم پکوڑے رکھ کر دے دیے۔ میں نے ایک لقمہ ہی لیا تھا کہ خشک نان کا ٹکڑا میرے گلے میں پھنس گیا۔ میں نے بابا بوٹے سے پانی مانگا تو اس نے ایک سراہی کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے پاس مٹی کا ایک پختہ گلاس پڑا تھا۔ میں نے جلدی سے سراہی سے پانی لیا اور غٹا غٹ پی گیا۔ پانی پیتے ہی نان کا ٹکڑا میرے معدے میں اتر گیا۔ میری حالت دیکھ کر پاس بیٹھے دیہاتی ہنسنے لگے۔ بابا بوٹے نے یہ دیکھا تو وہ انہیں ڈانٹ کر بولا، اوئے پاگلو، اس بیچارے نے پیر کاکے شاہ کا لنگر پہلی بار کھایا ہے، اس لیے گلے میں پھندا لگ گیا تھا۔ پیر کاکے شاہ کا نام سن کر میں چونکا اور میری نظر پانی والی سراہی پر جا لگی۔ اس پر لکھا تھا، کاکے شاہ دی سبیل۔ مجھے بابا بوٹے کی ذات میں دلچسپی محسوس ہونے لگی۔ جب میں نان پکوڑے کھا چکا تو بابا بوٹے نے میری طرف دیکھا۔ اور دوں؟ شکریہ بابا، پیٹ بھر گیا ہے۔ کہاں سے آئے ہو اور کہاں جانا ہے؟ اس نے پوچھا۔ میں نے اپنے قصبے کا نام بتایا اور کہا، پیر کاکے شاہ کے مزار پر حاضری دینے جا رہا ہوں۔ ماشاءاللہ، دیکھو میرے پیر کی کرامت، لوگ دور دور سے مزار پر دعا کرنے آتے ہیں۔ بابا بوٹا پکوڑوں کی کڑاہی چھوڑ کر میرے پاس آ گیا۔ اس کی جھریوں زدہ چہرے پر عجیب سی چمک آ گئی تھی۔ میرے ہاتھ اپنے استخوانی ہاتھوں میں لے کر لرزتی آواز میں بولا، پتر، مزار پر جا کر دعا کرنا، میری چھوٹ ہو جائے، میرے لیے 2 نوافل پڑھ دینا، سورہ یاسین کی تلاوت ضرور کرنا، اللہ سے دعا کرنا میری چھوٹ ہو جائے۔ بابا بوٹے کی آنکھوں سے 2 آنسو جھریوں میں راستے بناتے ہوئے نیچے گرنے لگے تو میں نے ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے آنسو زمین پر گرنے سے بچا لیے۔ بابا، میں دعا کروں گا۔ میں نے ہاتھ اس کے کاندھے پر رکھ کر اسے تسلی دی۔ بابا، ایک بات پوچھوں؟ جی پتر، 100 بار پوچھو، میری تسلی نے اس کے دل کو سکون بخش دیا تھا۔ بابا، کب سے یہ نظر و نیاز کر رہے ہو؟ کیا آپ نے کبھی پیر کاکے شاہ کو دیکھا ہے؟ بابا بوٹے کے ماتھے کی سلوٹیں سمٹنے لگیں، آنکھیں سکڑ گئیں اور ہونٹ کھنچ گئے۔ بھرائی ہوئی آواز میں بولا، پتر، ایک بار دیکھا ہے اس گناہگار نے۔ پتر، آج تک کسی نے مجھ سے یہ سوال نہیں کیا تھا، میں نے بھی کسی کو نہیں بتایا۔ آج تو نے پوچھ ہی لیا ہے تو میں تجھے بتاؤں گا، لیکن کچھ دیر ٹھہر جا، میں نیاز بانٹ لوں، فارغ ہو کر تمہیں بتاتا ہوں۔ بابا بوٹے نے 20-25 منٹ میں ساری نیاز بانٹ دی۔ چھابے میں 1 نان اور 2 پکوڑے بچ گئے تھے۔ اس نے ایک رنگین کپڑے میں نان پکوڑے طے کر کے کھوکھے کے اندر رکھ دیے۔ بابا، آپ بھی کھا لو، باتیں بعد میں کر لیں گے، نان پکوڑے ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ میں نے کہا، پتر، میں رات کو کھاؤں گا۔ وہ بولا، یہ تو کسی کی امانت ہے جو میں نے سنبھال کر رکھ دی ہیں۔ باہر دھوپ بڑھ گئی تھی، بابا بوٹا فارغ ہو گیا تو ہم دونوں کھوکھے کے اندر بیٹھ گئے۔ بابا کہنے لگا، پتر جی، کیا تم بتا سکتے ہو میری عمر کتنی ہوگی؟ میں نے اس کے چہرے پر غور کیا، ماتھے کی سلوٹوں کو شمار کیا، دھندلائی آنکھوں کے عقب میں جھانک کر دیکھا، اس کے ہاتھوں میں ابھری بے گوشت رگوں کو دیکھا۔ یہی کوئی 70-80 سال ہوگی۔
میں نے اس بوڑھے برگد کے درخت کی مثال کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہا، جس کی عمر جاننے کے لیے جب اس کے تنے کو کاٹا جاتا ہے تو اس کا ہر پرت سالوں کی کہانیاں سناتا ہے۔ 100 سال ہے عمر میری، بابا بوٹا بولا، شاید 2-4 سال زیادہ ہی ہو۔ میں نے حیرت سے اسے ایک بار پھر غور سے دیکھا۔ 70 اور 100 کے پھیر میں اس کی زندگی کا حساب لگانا بڑا مشکل تھا۔ میں اس وقت گبرو جوان تھا۔ وہ پرخیال انداز میں بولا تو اس کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ میں بھینس اور گھوڑیاں چوری کیا کرتا تھا۔ یعنی چور تھے آپ؟ میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا۔ ہاں، چور تھا میں۔ آج کے چوروں میں اور ہمارے دور کے چوروں میں بڑا فرق ہوتا تھا۔ آج کا چور ہمیشہ کی طرح بزدل اور ہمارے دور کا چور بڑا جی دار ہوتا تھا۔ ہم 2 طرح سے چوری کیا کرتے تھے۔ ایک تو ڈھاٹا باندھ کر چوری کرتے تھے اور دوسری قسم کے چور لنگوٹا کس کر پورے بدن پر تیل کی مالش کر کے چوری کرتے تھے۔ لنگوٹے والے چور عموماً گھروں کے اندر گھس کر سامان اٹھا کر بھاگ جاتے تھے۔ تیل کی مالش اس لیے کیا کرتے تھے کہ اگر کوئی پکڑ لے تو اس کے ہاتھوں سے پھسل کر نکل جانے کا موقع مل جاتا تھا۔ ڈھاٹا باندھنے والے چور جنس کی چوری کرتے تھے، بھینس، بکریاں، گھوڑے، بیل۔ میں بھی ڈھاٹا باندھ کر چوری کیا کرتا تھا۔ بڑے بڑے چودھری اور ملک مجھ سے کام لیتے تھے۔ ایک بار مجھے ایک ملک نے سیداں والی سے ایک گھوڑی کھول کر لانے کی فرمائش کر دی۔ ان دنوں سیلاب آیا ہوا تھا اور نالا چڑھا ہوا تھا۔ آگے پیچھے کے گاؤں اور فصلیں پانی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ میں نے ملک کو بتایا کہ سیلاب کے دنوں میں چوری کرنا مشکل تو نہیں، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ ان دنوں پانی کے ڈر سے گھوڑی کو کسی اور جگہ لے جایا گیا ہو، کیونکہ جو گھوڑی وہ چوری کروانا چاہتا تھا وہ ایک سید زادے کی تھی اور اسے پاک پتن کے بزرگوں نے تحفے میں دی ہوئی تھی۔ میں نہیں جانتا، لیکن میں نے یہ سن رکھا تھا کہ وہ گھوڑی اصیل نسل تھی اور گھوڑوں کی اس نسل میں سے تھی جس نے کربلا میں اپنا خون بہایا تھا۔ میں مذہبی طور پر باغی قسم کا نوجوان تھا۔ مجھے کھانے پینے اور پہلوانی کا شوق تھا۔ راتوں کو چوری کرتا، دنوں کو کبوتر اڑاتا، نماز روزے کا کوئی خیال نہیں تھا۔ خیر، ملک کے اصرار پر میں سیداں والی چلا آیا۔ ادھر جہاں ہم دونوں بیٹھے ہیں اس وقت سڑک نہیں تھی، کچا اور نشیبی علاقہ تھا۔ درخت بھی پانی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ میں شام سے پہلے ادھر آ گیا تھا۔ کوئی انسان ادھر نظر نہیں آ رہا تھا۔ سیداں والی کو جانے والا سارا راستہ پانی میں گم تھا۔ میں نے اچھا کام یہ کیا کہ نالا ایک کی پٹری پر چلا گیا۔ کئی جگہ سے پٹری سے اوپر بھی پانی آیا ہوا تھا۔ پانی میں تیزی تھی۔ میں نے جب دیکھا کہ ٹوٹی پٹری کی وجہ سے میں سیداں والی کی طرف نہیں جا سکوں گا تو میں نے نالا تیر کر عبور کر لیا۔ مجھے بڑی مشکل آئی، کئی بار تو ڈوبتے ڈوبتے بچا۔ بالآخر میں نالے کی دوسری طرف پہنچا تو مجھے ایک مجذوب سا آدمی ملا۔ وہ نالے کے اندر اترنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے صرف دھوتی باندھ رکھی تھی۔ میں نے سوچا کہ یہ شخص نالے میں ڈوب جائے گا، لہٰذا میں نے اس کا بازو پکڑ لیا اور کہا، ڈوب مرنے کا ارادہ ہے؟ وہ کچھ نہ بولا اور جھٹکے سے بازو چھڑوا کر نالے کے اندر اتر گیا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا جلال تھا۔ اس دوران 4-5 مرد بھی ادھر آ گئے۔ میں نے انہیں بھی کہا، اس کو روکو، یہ ڈوب جائے گا، پانی بڑا تیز ہے۔ وہ مجھے کہنے لگے، لگتا ہے تو نہیں جانتا یہ کون ہے، یہ کاکے شاہ سرکار ہیں۔ جب تک یہ نالا ایک میں اتریں گے نہیں اس کا زور ختم نہیں ہوگا۔ میں ہنس دیا، پاگل ہو گئے ہو تم؟ پانی نے بڑے بڑے بند توڑ دیے ہیں، یہ کیسے روکے گا؟ یقین نہیں آتا تو دیکھ لو، ایک شخص نے کہا۔ ہر سال جب سیلاب آتا ہے تو سرکار نالے میں ایک کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان کی بات سن کر میں ہنسنے لگا۔ دیہاتیوں نے میری اس حرکت پر منہ بنا لیا۔ میں بھی ازراہ تفریح وہاں ٹھہر گیا کہ دیکھوں پانی کیسے ٹھہرتا ہے۔ شام ہونے میں ابھی خاصا وقت تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ اندھیرا ابھی سے چھانے لگا ہے۔ آسمان کی طرف دیکھا تو سیاہ بادل بڑی تیزی سے پھیلتے ہوئے روشنیوں کو نگل رہے تھے۔ کچھ ہی لمحے میں آنن فانن موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ بجلیاں کڑکنے لگیں۔ سمجھیے دوپہر میں رات کی سیاہی گھل مل گئی تھی۔ اس موسم میں گھوڑی کھول کر لے جانا مشکل تھا، کیونکہ طوفانی بارش کے اندھیرے میں لالٹین نہیں جلائی جا سکتی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں واپس چلا جاتا ہوں، لیکن جب ارادہ کیا تو مجھے اس طوفان میں واپسی کا راستہ ملنا مشکل نظر آیا۔ سو میں نے خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا اور پیر کاکے شاہ کی طرف دیکھنے لگا، جو نالے کے ایک بپھرے پانیوں میں اتر گئے تھے۔ ان کے ہاتھ اور چہرہ آسمان کی طرف بلند تھا۔ وہ پانی میں یوں چل رہے تھے جیسے وہ پانی میں نہیں، پختہ راستے پر چل رہے ہوں۔ میرے لیے یہ بات حیرانگی سے کم نہیں تھی۔ گہرے پانیوں میں چلا نہیں جاتا، بلکہ تیرنا پڑتا ہے۔ پانی ان کے کندھوں تک نظر آ رہا تھا، حالانکہ میرے اندازے کے مطابق
نالا 20-25 گز گہرا تھا۔ میں نے دیہاتیوں کی طرف دیکھا تو وہ میری طرف دیکھ کر ہنس رہے تھے، گویا مجھے سمجھا رہے تھے کہ دیکھا تم ہم پر ہنس رہے تھے اور اب اپنی عقل پر ہنس لو میرے بچے۔ روحانی لائن میں عقل محو تماشا ہوتی ہے، اس کو ضعف آ جاتا ہے تو یہ دل کی دنیا ہے، اس میں عقل کا کیا کام؟ پیر کاکے شاہ آدھے گھنٹے پانی میں کھڑے رہے۔ مجھے محسوس ہوا کہ پانی ان کے کاندھوں سے نیچے ہو رہا ہے اور پھر ان کی کمر سے ہوتا ہوا ان کے گھٹنوں تک آ گیا۔ میرے سامنے کناروں کو اپنی وحشت میں غرق کرنے والا پانی پیر کاکے شاہ کے پیروں تک بیٹھ گیا۔ میں بار بار اپنا سر جھٹکتا رہا کہ کہیں میں نیند کی حالت میں تو نہیں ہوں، لیکن میرے سامنے ایک سر بستہ راز حقیقت بے نقاب ہو رہی تھی۔ میں دم بخود حیرت کے سمندروں میں غوطے کھا رہا تھا جب ایک دیہاتی نے میرا کاندھا تھپ تھپایا اور کہا، تم کہاں سے آئے ہو؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور کہا، میں بہت دور سے آیا تھا، راستہ بھول گیا ہوں۔ میں اسے کیا بتاتا کہ میں اس کے گاؤں میں چوری کرنے آیا ہوں۔ کچھ دیر کے بعد پیر کاکے شاہ نالے سے باہر آئے اور شان بے نیازی سے ایک اچھٹتی نگاہ مجھ پر ڈالی اور سیداں والی کی طرف چل دیے۔ دیہاتی ان کے پیچھے پیچھے تھے۔ میں اپنی جگہ پر بت بنا، کبھی نالے کو دیکھتا اور کبھی پیر کاکے شاہ کی طرف۔ تھوڑا سا آگے جا کر وہ پلٹے اور میری طرف دیکھ کر زور سے ہاتھ ہلا کر بولے، جا جا چور۔ ان کی بات سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ پیر کاکے شاہ میرے اندر کے چور کو پہچان گئے تھے۔ میں سر سے پاؤں تک لرز گیا، بارش میں بھی پسینہ آ گیا۔ میں اس جگہ جیسے زمین میں دفن ہو گیا تھا۔ وہ میری نظروں سے غائب ہو گئے۔ بارش کا زور تھم گیا لیکن میں بھیگتا رہا۔ خاصی دیر گزر گئی تو میں نے واپسی کا ارادہ ملتوی کر دیا اور سیداں والی کی طرف چل دیا۔ راستے میں بانسوں کا ایک گنجان جھنڈ تھا، اسے عبور کیا تو دور دور تک فصلیں پانی میں ڈوبی نظر آئیں۔ وہاں مجھے ایک بوڑھی عورت ملی، اس نے ہاتھ میں دودھ سے بھرا ڈول اٹھایا ہوا تھا۔ میں نے اس سے سید زادے کے گھر کا پتہ پوچھا تو وہ بولی، پتر میں بھی ادھر ہی جا رہی ہوں، میرے ساتھ چل۔ میں اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتا تھا لیکن اس کی ایک بات سن کر میں اس کے ساتھ ہو لیا۔ کہنے لگی، پتر راستے میں گار اور پانی ہے، میں بوڑھی عورت ہوں، ڈرتی ہوں میرے گر جانے سے دودھ کا ڈول نہ گر جائے۔ پتر دودھ گر گیا تو آج کاکے شاہ کو دودھ نہ پلا سکوں گی۔ ماں جی، یہ کاکے شاہ کون ہے؟ میں نے اس کی بات سن کر اپنے تجسس کو بے نقاب کیا۔ لے پتر، تو نہیں جانتا؟ اللہ کے سائیں ہیں، انہیں دنیا داری سے کوئی غرض نہیں ہے، بس اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، بولتے بہت کم ہیں، جو بات کہتے ہیں وہ پوری ہو جاتی ہے۔ تم نے جس سید زادے کا پوچھا ہے نا، اس کا گھر ان کے گھر کے قریب ہے۔ میں نے بوڑھی عورت کو ان کے نالے میں اترنے کا قصہ سنایا تو وہ بولی، پتر ہر سال کاکے شاہ نالے میں اتر کر سیلاب کو روکتے ہیں، اگر وہ یہ نہ کریں تو ہمارا گاؤں اور سارا شہر ڈوب جائے۔ پچھلے 2 دن سے وہ گاؤں میں نہیں تھے، آج آئے ہیں تو لوگوں نے بتایا کہ سیلاب کا خطرہ بڑھ گیا ہے تو وہ اسی وقت نالہ 1 پر چلے گئے۔ اب میں انہیں دودھ پلانے جا رہی ہوں۔ وہ کسی سے لے کر نہیں کھاتے لیکن انہیں میرے ساتھ بڑا پیار ہے، مجھے سائیں شادی رکھی کہتے ہیں۔ ایک دن انہوں نے مجھے کہا کہ سائیں شادی رکھی، مجھے دودھ پلاؤ۔ میں نے کہا، شاہ جی ہمارے پاس بھینسیں نہیں ہیں، پتر ہم بڑے غریب لوگ ہیں۔ کہنے لگے، اللہ دے گا، شاہ صاحب بہت کم باتیں کرتے ہیں۔ میں نے گھر جا کر اپنے خاوند کو یہ بات بتائی تو وہ بڑا خوش ہوا، کہنے لگا کہ اس کا مطلب ہے ہمیں بھینسیں مل جائیں گی۔ وہ اسی وقت باہر نکل گیا اور رات گئے واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک بھینس کی رسی تھی۔ میرے پوچھنے پر کہ وہ یہ بھینس کہاں سے لایا تو بتانے لگا کہ یوں ہی ایک خیال کے تحت کھیتوں میں چلتا جا رہا تھا کہ اسے ایک آدمی مل گیا، یہ بھینس اس کے ساتھ تھی۔ کہنے لگا، اسے تھوڑے سے پیسوں کی ضرورت ہے، اگر وہ یہ بھینس خرید لے تو اس کا کام بن سکتا ہے۔ میرے خاوند کے پاس صرف 2 روپے تھے، اس اجنبی نے 2 روپے میں بھینس بیچ دی۔ میں نے صبح سویرے بھینس کا تازہ دودھ گرم کیا اور کاکے شاہ کی خدمت میں پیش ہو گئی۔ اب میں ایک وقت کے دودھ میں سے 1 پیالہ روزانہ انہیں پلانے جاتی ہوں۔ یہ سب ان کی دعاؤں کا اثر ہے۔ پچھلے سال میری بیٹی کو دورے پڑنے لگے تو میں اسے کاکے شاہ کے پاس لے کر گئی۔ میری بیٹی کو دیکھتے ہی ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس کے سر پر پیار کر کے 2-3 چپٹیں ماری اور دوبارہ مسکرانے لگے اور کہا، سائیں شادی رکھی، دودھ کہاں ہے؟ پتر جی، کاکے شاہ بڑا پیار کرنے والے انسان ہیں، کسی کو دکھ نہیں دیتے۔ اس روز کے بعد میری بچی کو کبھی دورہ نہیں پڑا۔ ہم باتیں کرتے ہوئے سیداں والی کے اندر داخل ہو گئے۔ اس نے ایک گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ کاکے شاہ کا گھر ہے، 2 گھر چھوڑ کر گلی میں داخل ہو جانا،
اس سے پہلا گھر سید زادے کا ہے۔ پیر کاکے شاہ کے گھر کا دروازہ کھلا تھا۔ بوڑھی عورت اندر چلی گئی۔ میں نے سید زادے کا گھر دیکھا اور پھر میں لوگوں سے پوچھتا ہوا اس کی حویلی تک چلا گیا۔ اس کی گھوڑی وہاں بندھی ہوئی تھی۔ میں رات ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ بارش رک چکی تھی اور آسمان صاف ہو گیا تھا۔ عشاء کی نماز کے بعد میں نے گھوڑی کھولی اور اسے پچکار کر حویلی سے باہر لے جانے میں کامیاب ہو گیا، اور پھر میں اس پر سوار ہو کر نالے کی طرف چل دیا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ گھوڑی ان راستوں سے آشنا ہے۔ میں جب بانسوں کے جھنڈ کے پاس سے گزرنے لگا تو یکا یک ایک آواز نے گھوڑی کے اٹھتے قدموں کو جیسے زنجیریں ڈال دی تھی۔